بات کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ عمران خان صاحب کی بہت بڑی فالوئنگ ہے. نوجوانوں کے اندر بہت بڑی فالوئنگ ہے. یہ ایک جوڈیشری تو مذاق بن گیا بیکاز ہم سارے مسئلے ہم نے جانا جوڈیشری پہ ہی ہے. یہاں پہ تو ساروں نے اس کی کریڈیبلٹی ختم کر دی ہے. درست. میرا یہ خیال ہے مالک بھائی کہ جس طرح بیرسٹر صاحب نے کہا کہ ایونچولی دے ول move the Supreme Judicial Council against those black sheep in judiciary, اور وہ بلیک شیپ جنہوں نے عمران خان صاحب کو ریلیف دیا. تو جو جوڈیشری اور حکومت کی جو لڑائی ہے، جو روز تقاریر ہوتی ہیں فلور آف دا ہاؤس پہ، جو تقاریر شہباز صاحب نے کی، یہ لڑائی مزید بڑھ جائے گی. اور ابھی اس لڑائی کے نتیجے میں فی الحال تو یہی نظر آ رہا ہے کہ جوڈیشری کا پلڑا بھاری ہے. تمام جو پروونشل ہائی کورٹس تھیں، جب سپریم کورٹ سے جواب منگایا گیا ان سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے لیٹر کے رسپانس میں، تو ساری جو پروونشل ہائی کورٹس ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ہاں ہمارے اندر مداخلت ہو رہی ہے. اور بلکہ پشاور ہائی کورٹ تو ذرا ایک قدم آگے چلی گئی. انہوں نے کہا نہ صرف مداخلت ہو رہی ہے بلکہ جن کیسز کے اندر ہمیں حکم دیا جاتا ہے کہ آپ نے ایسے فیصلے کرنے ہیں اور جب ہم اس حکم پہ عمل نہیں کرتے تو اس کے نتیجے میں ہمیں نان اسٹیٹ ایکٹرز سے دھمکیاں بھی آنی شروع ہو جاتی ہیں. تو لگ تو بظاہر یہ رہا ہے کہ جوڈیشری از اپ ان آرمز. جوڈیشری اس وقت بالکل نہیں اپنے اندر مداخلت کو برداشت کرنے کے لیے تیار. لیکن جو باقی ایک طرف میں چیف جسٹس صاحب کو بھی دیکھتا ہوں، انہوں نے اتنا لمبا جواب دے دیا ہے ہائی کمشنر، برٹش ہائی کمشنر کو. انپریسیڈنٹڈ. آپ تو پولیٹیشین بھی ہیں، لائر بھی ہیں. میری نظر میں لیٹس گیٹ مصطفیٰ's comment on this. How do you see this? یہ بری پالیٹکس تھی. It was bad politics. اب دیکھیں، دو ہمارے فیوریٹ اس ملک کے اندر الزامات ہیں جو ہم اپنے مخالفین پہ لگاتے ہیں. ایک ان کو غدار کہنا اور ایک ان کو کافر کہنا. ہم نے اس ملک کے اندر بڑے بڑے لوگ ضائع کروا دیے ہیں ان چیزوں کے پیچھے، اور یہ القابات بغیر کسی تحقیق کے ہم اپنے مخالفوں پہ لگانے کے عادی ہیں. تو میں اس پریکٹس کو تو کنڈیم کرتا ہوں. میرے نزدیک عمران خان صاحب ہوں، نواز شریف صاحب ہوں، زرداری صاحب ہوں، اس ملک کے جتنے دیگر سیاسی قائدین ہیں، ان میں سے کوئی غدار نہیں ہے. کسی کو غدار نہیں کہنا چاہیے. بیڈ پالیٹکس آپ ضرور کہہ سکتے ہیں. آپ نے بالکل درست لفظ استعمال کیا بیڈ پالیٹکس کا. اور پھر جب ان کو ریئلائزیشن ہوئی، میں نے بھی اس کے اوپر ایک سخت سٹیٹمنٹ دی، تحریک انصاف کے خلاف ایک سٹیٹمنٹ دی کہ یہ جو آپ نے شیخ مجیب کے ساتھ اور 1971 کے جو معاملات ہیں ان کے اوپر جو کمپیریزن ڈرا کرنے کی کوشش کی ہے، یہ کمپیریزن کسی صورت نہیں بنتا آج کے حالات میں اور 1971 کے حالات میں. آپ 2018 کے اندر اس سے پہلے کی جو آپ کی سیاست رہی، آپ اسٹیبلشمنٹ کی حمایت لے کر اقتدار میں آئے. آر ٹی ایس کے فیلئر کا آپ کو ایڈوانٹیج ہوا. اس کے بعد پھر آپ کے دور کے اندر جو سیاسی مخالفین کے ساتھ، جو میڈیا کے ساتھ ہوتا رہا، آپ اس کے بعد یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ 71 کے حالات کا اور ان حالات کا. تو آر ٹی ایس پے بیک ہو گیا نا، 45 47 بھی تو ہو گیا. اب گلہ کس بات کا؟ وہ بلا شبہ پے بیک تو ان کو جو جماعتیں حکومت میں ہیں انہی کو ہوا ہے. لیکن the point is کہ سیاست کے اندر ہمیں اتنا آگے نہیں چلا جانا چاہیے، اور اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ عمران خان صاحب کی بہت بڑی فالوئنگ ہے. نوجوانوں کے اندر بہت بڑی فالوئنگ ہے. یہ ینگ ہاکس کو یہ آج کل بہت ان کو دیکھیں، جب ملک توڑنے کی بات کی جائے گی then obviously nobody can be spared. Everybody has favorite judges and not so favorite judges. یہ جب پہلے جاتے ہیں، نکال جاتے ہیں ریٹائرڈ ججز کو، آتے ہیں دوبارہ ریٹائرڈ ججز کو سب بیورو میں لے آتے ہیں. یہ از اٹ ویری سمپل کہ اب یہ جسٹس شاہد کریم نے ان کے اس پلان میں گن مار دیا. آف کورس اٹس ناٹ سمپل. دونوں جو آرڈیننسز لے کے آئے گئے ہیں، نیب لا کے اندر جو امینڈمنٹ کی گئی آرڈیننس کے ذریعے، اور یہ جو ٹریبیونل کے ججز والی ہے، دونوں بدنیتی پہ مبنی ہے. دونوں بدنیتی میں مبنی ہے. فارم 47 کے ذریعے جو حکومت آئی ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ججز اپنے ہوں. اچھا، یہ اپنا الیکشن پاتے ہوئے مانتے ہیں کہ میں جینوئنلی ہارا ہوں. جینوئنلی دیکھیں جو جیتا ہے یہ ڈیموکریٹک پرنسپل ہے کہ جس کو لوگ بار بار مجھے کلوزنگ کہہ رہے ہیں، کمپلیٹ یور آرگومنٹ کوئکلی. بدنیتی بھی مبنی ہے اور اپنی فارم 47 والی حکومت کو بچانے کے لیے ہے. نیب کے اندر جو امینڈمنٹ کی انہوں نے آرڈیننس کے ذریعے وہ بھی غلط ہے. چلے مجھے اب بہت میرے چیخ رہے ہیں میرے کان میں. میں یہاں بات ختم کروں گا کہ بڑی بے بسی اور میرے لیے تو بڑی پریشانی کی بات ہے کہ اگر ملک کا چیف ایگزیکٹو کھڑا ہو کہ یہ کہ اس کی ٹاپ جوڈیشری کے اندر کالی بھیڑیں ہیں، اگر ہیں تو ان کو نکالیں، اگر نہیں ہیں تو پہلے ہی بڑا اعتبار گرا ہوا ہے جوڈیشری پہ عوام کا. خدا کا واسطہ اس کو اور نہ گرائیں. ہر پارٹی نے اس کو کنٹریبیوٹ کیا ہے. پی ٹی آئی کی بات سنیں تو آدھے جج 2 نمبر ہیں،
گورنمنٹ کی بات سنیں تو باقی دوسرے جج 2 نمبر ہیں. لگتا یہ ہے کہ ساری جوڈیشری میں شاید کوئی 2-4 اچھے آدمی ہیں, باقی کسی نہ کسی سے جڑے ہوئے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ٹرینڈ بن گیا ہے ہمارے all the people who are either in power or who have been in power. تو یا تو آپ باتیں ختم کریں, اور اگر جو چیزیں ہیں یا اس پہ ایگزیکیوٹ کروائیں, نکالیں. اگر غلط لوگ ہیں کہ نہیں ہیں تو خدا کا واسطہ غلط باتیں نہ کریں. ہر کسی کی آخری امید جوڈیشری ہے, چاہے آپ عام آدمی ہیں, چاہے ایز اے جرنلسٹ, اینی بڈی. دا لاسٹ ریکورس ہمیں اپنی زندگی کا جوڈیشری ہے. اس کی کریڈیبلٹی اس طرح مت کریں. اور جوڈیشری کی کریڈیبلٹی میخال گیٹس ہرٹ جب چیف جسٹس آف پاکستان ایکسپلینز ہمسیلف بیفور ون فورن ڈپلومیٹ. می ایز اے پاکستانی, سیدھی سی بات ہے, آئی فیل امبیرسڈ. اس پہ بھی اگر کوئی کنٹمپٹ لگتی ہے تو لگ جائے, لیکن میرے لیے کافی امبیرسمنٹ کی بات تھی. ایک چیز تو بڑی واضح ہو رہی ہے, وہ یہ کہ اب جو بھی ہمارے سیاسی خد و خال اب مرتب ہو رہے ہیں, یہ لگتا ہے کہ کمرہ عدالتوں کے اندر ہوں گے. ہر چیز عدالتی کمرے کے اندر ہے. کیا عمران خان اندر رہیں گے باہر آئیں گے, یہ بھی عدالت کا فیصلہ ہے. کیا جو باقی لوگوں کے مسائل ہیں وہ بھی کیسے ہوں گے. عدالتوں کے اوپر ایک کلیئر سپلٹ ہو گیا ہے. اب اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ عدلیہ کا حصے کا, عدلیہ کے ایک حصے کا, سپریم جوڈیشری کا کانفلکٹ چل رہا ہے ایگزیکٹو کے ساتھ, اور کانفلکٹ چل رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اور تو اور اگر ہم دیکھ لیں, چیف جسٹس آف پاکستان آپ بیانات سنیں گے جس میں گورنمنٹ اور ان کے حواری کلیئرلی آپ کو لگے گا کہ چیف جسٹس کو سپورٹ کر رہے ہیں, بٹ ناٹ نیسیسریلی مینی ادر ججز آف سپریم کورٹ. ہائی کورٹ میں چلے جائیں, اچھا ادھر پی ٹی آئی کا اور دوسری اپوزیشن پارٹیز کا بھی یہی رویہ ہے. ان کو بہت سے ججز پسند ہیں اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ان کو پسند نہیں ہیں. آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ جائیں, گورنمنٹ کو چیف جسٹس پسند ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے, پی ٹی آئی اور اپوزیشن کو وہ پسند نہیں ہے. لیکن گورنمنٹ کے نزدیک 6 ججز بڑے غلط لائن پہ آ گئے ہیں, لیکن ان 6 ججز کو وہ لاڈلے ہیں دوسروں کے, ان کے لیے وہ ہیروز کا درجہ رکھتے ہیں. اتنی سپلٹ ہے. آج بھی جب یہ عدت والا کیس ہوا اور اس میں ہم نے بڑے بدنما قسم کی چیزیں ہوئی ہیں, وہاں انسیوری ایونٹس ہوئے ہیں, مارنا. آئی ایم نو فین آف مارنے کا, بٹ یہ جو ہوا یہ بھی وکلا گردی نہیں ہونی چاہیے. مگر وہاں پہ جو الفاظ یوز ہوئے وہ کیا تھا کہ جی یہ پری پلانڈ تھا. تو وہاں پہ بھی جوڈیشری ایک پارٹی ٹو دا کانفلکٹ بن گئی ہے. جج صاحب نے بھی اٹھا کے لکھ دیا کہ ٹھیک ہے جی, اب آپ جب آپ نے ایک باری پہلے ریجیکٹ کی تھی اپنے آپ کو ریکیوز کرنے کی درخواست مانیکا کی, تو وہ بھی سمجھ لیا, تو آج آپ نے کیوں وہی بات دوبارہ سن کے کہا کہ ٹھیک ہے ہائی کورٹ اس کا کسی اور کے پاس اپیلز لگا دے. اور تھوڑا سا آئی تھنک وہ پنجابی میں کہتے ہیں گونگلوں سے مٹی جھاڑنا, انہوں نے جھاڑی کہ جی یہ بڑا ڈیلے کرتے ہیں تو اس کو ٹائم فریم میں کر دیں. بہرحال ڈیلے تو آج ہو گیا. جب خود آپ نے ڈیٹ اناؤنس کی بھی تھی تو آپ نے ڈیٹ آج کیوں نہیں فیصلہ اناؤنس کیا. اینی وے دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. ساتھ ہی پھر ہم نے دیکھا ایک اور کیس جو بڑا کنٹروورشل ہوا تھا, وہ تھا احمد فراد جو کشمیری شاعر تھے جو غائب تھے, اور جسٹس محسن کیانی اسلام آباد ہائی کورٹ کے, انہوں نے اس کیس کو بہت زیادہ اس پہ ایگریسولی فالو کیا. اور اس میں بہت سے جسٹس صاحب کے اپنے کامنٹس تھے ریگارڈنگ انٹیلیجنس ایجنسیز. بڑی ہی فنگر پوائنٹنگ تھی کہ آپ بتائیں کہاں سے برآمد ہوگا, کیا ہوگا, اور یہ ازیوم کر لیا گیا تھا کہ غائب کیا گیا. آج اٹارنی جنرل انہوں نے آ کے بتایا کہ جی وہ کشمیر پولیس کے پاس ہیں, اور ان کی گرفتاری بھی شاید آج ہی کی ڈالی ہے کہ ناکے میں پکڑے گئے, چیک پوسٹ کے اندر وہ سب کچھ ہوئے. اب اس پہ بھی سوال اٹھتا ہے. آئی تھنک یہ بات یہاں ختم نہیں ہونی چاہیے. دونوں میں سے ایک چیز ہوئی ہے, یا تو وہ غائب ہوئے ہوئے تھے اور ان کو انٹیلیجنس ایجنسیز نے آج کشمیر پولیس کے کھاتے میں ڈال دیا اور ان کو کہا کہ آپ ان کو اون اپ کر لیں, یا وہ خود روپوش ہوئے ہوئے تھے اور ایک جعلی بیانیہ بنایا ہوا تھا انہوں نے کہ میں ابڈکٹیڈ ہوں, میں غائب ہوں. سو یہ بھی اب فیصلہ ہونا چاہیے, تاکہ اگر تو کوئی صحیح طور پہ اٹھایا گیا ہے کسی نے ناجائز طور پر تو پھر سزا ملے انٹیلیجنس ایجنسیز کو. لیکن جہاں پہ لوگ خود غائب ہوئے ہیں وہاں پہ پھر کسی کو بدنام بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہر جگہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بات عدلیہ میں آ کے رک رہی ہے. عدلیہ کے اپنے مسائل ہیں. جب آپ ورلڈ جسٹس پروجیکٹ میں دیکھتے ہیں تو 142 میں سے 130ویں نمبر پہ کھڑی ہوئی ہے. انڈیا بائی دا 9 آئی تھنک 79 نمبر کے اوپر ہے. اور ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہوئی کہ ابھی پچھلے تھوڑا آسما جہانگیر کانفرنس تھی, اس میں جو برٹش ہائی کمشنر تھی انہوں نے اپنی ایک اسپیچ پڑھی اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی الیکشن کے اندر کچھ یہ چیزیں ہوئی ہیں, ایک پارٹی کو شاید زیادہ قدغنیں لگائی گئیں, سو آن سو فورتھ. انپریسیڈنٹڈ طریقے سے ایک خط سامنے آیا ہے 3 مئی کو جواب.
जो चीफ जस्टिस की तरफ से लिखा गया है, क्लैरिफाइंग द पोजीशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और उसके ऊपर फिर कोई हिस्टोरिक में उनको थोड़ा सा रगड़ा लगा हुआ है। लेकिन क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए एक डिप्लोमेट के जो एक अनरिलेटेड इवेंट के अंदर एक बात कर रहा है? फिसना तो फिर चीफ जस्टिस साहब को पाकिस्तान में ही बहुत से जवाब देने पड़ेंगे। सो इफ यू आर विलिंग टू आंसर और रिस्पॉन्ड to any allegation raised by a foreign diplomat, then the Chief Justice of Pakistan should respond to allegations raised by Pakistanis also. या वहाँ पे कोई white person syndrome है अगर, शायद, I don't know, लेकिन ये भी हर जगह सुप्रीम कोर्ट की कंट्रोवर्सी कोर्ट्स की आ रही है। तो ज़रा इस पे हम बात करना चाहते हैं, और साथ ही अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस भी इसके अंदर आ गई है। एक के बाद एक कंट्रोवर्सी है। अल जिहाद ट्रस्ट, आपको याद है केस हुआ था, उसमें बड़ा कैटेगोरिकली ये ले डाउन कर गया हुआ है प्रिंसिपल्स ऑफ सीनियरिटी, और वो 5 मेंबर बेंच था जिसके अंदर ये तय हो गया हुआ था कि जो सीनियर मोस्ट पर्सन है वही चीफ जस्टिस बनना चाहिए, और उसकी पूरी जजेस ने आर्गूमेंट्स दिए हुए हैं कि सीनियरिटी की एक्सपेक्टेशंस क्या और क्या। और ख़ास तौर पर आई थिंक जस्टिस अजमल मियाँ का भी कमेंट बड़ा अच्छा है, उन्होंने कहा अगर आप ये खुली चीज़ छोड़ देंगे तो जूनियर जज जो वैसे नहीं बन सकता चीफ जस्टिस, वो कंस्पायर भी कर सकता है हुकूमत वक्त के साथ कि किसी तरीके से मैं चीफ जस्टिस बन जाऊं, और वो फिर उसका ज़ाहिर है क्विट प्रो को होगा। और फिर उसके बाद 1-2 और फैसले आए एमिनेटिंग फ्रॉम द सेम जजमेंट, और उसके अंदर बड़ा कैटेगोरिकली ये कहा गया है कि ये जो 5 मेंबर बेंच का फैसला है इसको अथॉरिटेटिव मानना होगा जजेस की अपॉइंटमेंट में। ये बात मैं इसलिए एड ऑन कर रहा हूँ इस बात में कि अभी हमें इत्तला ये आ रही है कि जी डिटेल्स मांगी गई हैं टॉप 6 जजेस की लाहौर हाई कोर्ट से, और सिंध से 1 to 3 जजेस की, और ख्याल ये है कि शायद 1 जज अपॉइंट होंगे सिंध से और 2 पंजाब से, जो 3 सीट्स रह गई हैं सुप्रीम कोर्ट की।